آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ جنوب مغربی ایرانی شہر اہواز میں ایک کینسر اسپتال پہ امریکی حملہ ہوا ہے۔ 211 مریضوں کو ہنگامی طور پہ نکالنا پڑا، ان میں سے کچھ آکسیجن پر، کچھ وینٹیلیٹرز پہ اور کچھ ویل چیئرز پہ تھے۔ مریضوں میں بچے بھی شامل تھے۔ اس حملے کے بعد اسپتال کی سرگرمیاں بند کر دی گئی ہیں۔ اس دوران ایرانی پاسداران کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کی حساس سویلین تنصیبات کو اسی طرح نشانہ بناتا رہا تو خلیجی ریاستوں میں بھی کچھ نہیں بچے گا۔ ادھر واشنگٹن کے کیپٹل ہل پہ آج ایک عجیب و غریب باب لکھا گیا۔ امریکی کانگریس کے ایوان زیریں میں اسرائیل کی سالانہ امداد معطل کرنے کی ترمیمی قرارداد اگرچہ کامیاب نہ ہو سکی، مگر اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ حزب اختلاف ڈیموکریٹک پارٹی کے 212 میں سے 103 ارکان اور ایک ریپبلکن رکن ٹامس میسی نے $3.3 بلین کی سالانہ امداد بند کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ جو ڈیموکریٹ ارکان ہیں جنہوں نے اس قرارداد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، انہوں نے پھر اس کی وجوہات بھی کھل کے بتائیں۔ I am particularly concerned this year about the foreign aid to Israel. There have been 70,000 casualties in Gaza, and I don't think we should be part of that. American taxpayers should not be conscripted into funding the military adventures of Israel. I did not come to Congress to write blank checks to foreign militaries to bomb civilians, and I did not come here to support an unending and illegal war in the Middle East. That is why I chose today to block offensive military aid. Israel has chosen more war and more occupation. Today it occupies not only Gaza and the West Bank, but parts of Syria and Lebanon. If there are no consequences, why in the world would Benjamin Netanyahu change what he's doing? And words are not enough. Condemnations are not enough. If we hope to change Israel's behavior, we must use our leverage. The American people have seen this tragedy with their own eyes. They have made their judgment. They do not support giving Israel more weapons. Do not reward a wrongdoer. Now it's up to us in this chamber to take action. I support this amendment. And I yield back. جی بھائی جی یار دیکھو، ڈیموکریٹس میں تو ایک واضح سپلٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 100 سے زائد ڈیموکریٹس نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ جو سینئر ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے اس میں اس حد تک شرکت نہیں کی، لیکن یہ بھی مطلب ایک جنرلائز آپ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ نینسی پیلوسی صاحبہ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے انتہائی سینئر سے سینئر ڈیموکریٹ، ان کی ابھی میں ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ جی میں اس کے حق میں ووٹ کروں گی کہ اسرائیل کو امداد نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہے اولڈ سکول کی۔ جب آپ اسرائیل کے بارے میں مطلب ہلکی پھلکی تنقید بھی کرتے تو آپ کا پورا کریئر تھا 3-4 سال پہلے تک 3-4 سال پہلے تک۔ یار دیکھیں، وہ جو پہلے جو جس کا آپ نے کلپ ابھی سنایا ہے، ان کی داڑھی ہے، وہ ہے ریپرزینٹیو ٹامس میسی، واحد ریپبلک، اور بل ہی امینڈمنٹ ہی ترمیمی جو قرارداد ہے یہ لکھی انہوں نے ہی ہے، پیش بھی انہوں نے کی ہے، واحد ریپبلکن ہے جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا، یہ تو کچھ کلپس ہیں، تو جنہوں نے بھی اس کے لیے حق میں ووٹ دیا ہے یا اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، سب کی ٹویٹس بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے وہاں پر ڈیموکریٹک کانگریسمین پیٹ رائن، ٹھیک ہے، تو پیٹ رائن نے لکھا کہ بھائی میں نے اس کو ووٹ دیا ہے کہ یہ ایڈ بلاک کرنی چاہیے۔ اس کے نیچے ایک وہ ٹریک اے پیک نام کا اکاؤنٹ ہے نا، جو سب کی مطلب وہ رسیدیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کو کتنے پیسے ملے ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یار جو آپ کو اے پیک سے پیسے، اچھا اس بندے نے بھی اے پیک سے پیسے لیے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ آپ کو جو اے پیک سے پیسے ملے ہیں تو کیا آپ نے واپس کرنے ہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل میں نے سارے واپس کرنے ہیں، اور میں نے ان کا $1 مستقبل میں ان سے نہیں لینا۔ تو ڈیموکریٹک ووٹرز میں تو ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں نا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پولیٹیشینز بھی اپنے ووٹرز کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ وبا پھیل رہی ہے۔ جی بے شک۔ واشنگٹن سے انور اقبال صاحب موجود ہیں، ڈان بیورو کے کورسپونڈنٹ۔ انور بھائی، اگرچہ اسرائیل کی یہ جو سالانہ امداد ہے معطل کرنے کا ترمیمی بل 314 ووٹوں کی اکثریت سے مسترد ہو گیا، لیکن
ڈیموکریٹ ارکان کی اتنی بڑی تعداد کا ترمیم کے حق میں ووٹ دینا کیا ایک تاریخی واقعہ سمجھا جا سکتا ہے؟ آپ اس کو تاریخی کہیں یا نہ کہیں، جو اے پیک ہے، جو امریکن اسرائیلی پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے اس کا نوٹس لیا، اس میں لمبا چوڑا اسٹیٹمنٹ ایشو کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے اور اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. تو ظاہر ہے یہ ہر طرف نوٹس کیا گیا ہے، اور اس میں اس کے کئی پہلو ہیں. یعنی یہ جو تبدیلی میں بہت تیزی جو آئی ہے وہ غزہ کے بعد سے آئی ہے، لیکن تبدیلی کا آغاز ذرا پہلے ہو گیا تھا، 3-4 سال پہلے، جب عرب اور مسلمان ممبرز الیکٹ ہوئے. پہلے جو الیکٹ ہونے والے تھے وہ افریقن امریکن 2 مسلمان تھے، وہ الیکٹ ہوئے اور انہوں نے بولنا شروع کیا اسرائیل پر آہستہ آہستہ. اس کے بعد پھر مسلمان الیکٹ ہو کے آئے 2-4 اور. تو اس طرح ہوا کہ 5-6 لوگوں کا گروپ بن گیا. پھر اس میں شامل ہو گئے جو ڈیموکریٹس کے اندر جو پروگریسو گروپ ہے، جس میں جے پال ہیں، ڈاکٹر پرامیلا جے پال، فزیشین ہے واشنگٹن اسٹیٹ سے، وہ آ گئیں. اور اس کے علاوہ ایک اب ہیں یاسمین انصاری، ایرانی ہیں، وہ آ گئی ہیں. اور وہ نیو یارک کی جو ہیں لیٹن امریکن کانگریس وومن ہیں، وہ آ گئیں. جی اوکاشیو. تو وہ سارے جو کچھ بولنا شروع ہوئے، اس کا امپیکٹ بننا شروع ہوا آہستہ آہستہ. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب غزہ وار کے دوران مظاہرے شروع ہوئے، اور پھر ایک وقت تو ایسا آیا کہ اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن سے گزریں، جہاں کے کیمپس ہے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کا، وہاں سے تو سڑکیں بند ہوتی تھیں اور روزانہ مظاہرے ہو رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا ہارورڈ میں ہوا، کولمبیا میں ہوا، اور اس طرح ہوتے ہوتے جہاں تک نئی نسل کا تعلق ہے، اس کو تو دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ ایک بہت بڑی بھاری اکثریت جو ہے وہ غزہ کے معاملے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہے. تو اس وقت سے ہی یہاں جو سرویز آتے ہیں، اوپینین سرویز، اس میں کہا جا رہا تھا بار بار کہ جو نئی نسل ہے، جو نوجوان امریکن ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا کچھ کریں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کو احساس ہوا اس بات کا کہ ووٹرز بھی ہمارے ساتھ ہیں، جس کا آپ نے ریفلیکشن دیکھا کہ 104 اراکین نے اسرائیل کو کی امداد روکنے پر ووٹ دیا، جو کہ انتھنکیبل تھا یہاں. تو یہ تبدیلی تو بہت واضح ہے. اچھا، میں انور اقبال صاحب موجود ہیں، میں اس میں جو ہے نا وہ جے ڈی وینس کا تذکرہ لانا چاہ رہا ہوں. اوکے. کہ جو روگن پوڈ کاسٹ شو امریکی جو نوجوان ہیں ماگا کے حلقے، ان میں سب جانتے ہیں کہ مقبول ہے. نائب صدر جے ڈی وینس نے اس پوڈ کاسٹ شو میں انٹرویو دیتے ہوئے کھل کے کہا کہ اسرائیل نے امریکہ ایران مذاکرات ناکام بنانے اور میرے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے خفیہ لنک کی تھی. اور ابھی میں الجزیرہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے بارے میں امریکی پالیسیوں پہ اثر انداز ہونے اور اپنی جارحانہ پالیسیوں کی مخالفت کم کرنے کی مہم پہ اس برس کے پہلے 6 ماہ میں لگ بھگ $730 ملین کیمپین میں خرچ کیے. یہ رقم 2025 کے دوران اسی مد میں خرچ ہونے والی رقم سے 5 گنا زائد ہے. بالکل. ٹائم والی میگزین کے آرٹیکل کے بارے میں تو ہم ہی بات کر رہے تھے. تو انور، اب ڈیموکریٹک پارٹی کی تو ہم نے بات کر لی، جے ڈی وینس کی بھی ابھی ہم بات کریں گے. ڈیموکریٹک ووٹرز جو ہیں، خاص طور پر جو نوجوان ووٹرز ہیں، وہ تو بہت کلیئرلی باغی ہو گئے ہیں اسرائیلی ایجنڈا سے. ان کا بھی لاسٹ جو ان کا ایک ہولڈ ہے وہ ہے ریپبلکنز پر. تو جو ینگ ریپبلکنز ہیں، ماگا یا امریکن فرسٹرز، وہاں پر اس وقت آپ کو اسرائیل کی سپورٹ کیا نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک ہی ریپبلکن نے اس کے حق میں ووٹ کیا تھا، وہ وہی ہیں ٹامس میسی، جنہوں نے یہ بل پیش کیا تھا. جی دیکھیں، اس میں ذرا ریپبلکن کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہے. اس میں مختلف گروپس ہیں. ایک گروپ وہ ہے مذہبی رائٹ ونگ کے لوگوں کا، جن کی خاص سوچ ہے اسرائیل کے حوالے سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا بننا ضروری ہے عیسائیت کے احیاء کے لیے. حضرت عیسیٰ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا. تو وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ الٹیمیٹلی وہ اس سے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اس بات پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اسرائیل بھی تباہ ہو جائے گا. مگر ابھی ہمیں اس کو وہ ابھی بات کی بات کرنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف پھر وہ لوگ ہیں جو کہ عربوں کو مسلمانوں کو ان جنرل پسند نہیں کرتے. ان کا ایک گروپ چھوٹا ہے لیکن ہے وہ. پھر تیسرا گروپ ہے ایسے لوگوں کا جو ویسے اینٹی امیگریشن ہے اور چونکہ یہودیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح گورے ہیں تو حالانکہ وہ یہودیوں کو بھی پسند نہیں کرتے لیکن گورے ہونے پہ ان کو زیادہ ٹالریٹ کرتے ہیں بنسبت نان وائٹس کے. تو ان کے یہاں پھر وہ کنزرویٹو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری جو پالیسیز ہیں وہی صحیح ہیں اور ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے اور ہمیں مڈل ایسٹ وغیرہ پہ کنٹرول رکھنا چاہیے, ان کو دبا کے رکھنا چاہیے. تو ریپبلکنز میں وقت لگے گا کیونکہ وہاں سوچ بہت مختلف ہے. لیکن اس بات کو آپ دیکھیں صدر ٹرمپ کے بیانات کو دیکھیں, جس طرح خود صدر ٹرمپ تبدیل ہوئے اور جس طرح انہوں نے سخت بیانات دیے, اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ اگر کبھی پریشر بڑھا تو ریپبلکن بھی فلپ کر سکتے ہیں. تو انور میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طرح یہ ایک انہونی چیزیں ہو رہی ہیں امریکہ میں, ڈیموکریٹس کا اس طرح سے سٹانس لینا اور پھر ریپبلکن سائڈ پہ ٹرمپ ٹیم کے اندر جے ڈی وینس کا جو سیکنڈ ہائیسٹ آفیشیل ہیں کھل کر بولنا کہ اسرائیل کی اس طرح سے انٹرفیئرنس ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 2-4 سال پہلے اگر کوئی اس طرح مخالف ہے, جو آپ کو یاد فیمس فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی, جو وہ امریکی میڈیا سے بات کرتے تھے اور کہتے تھے ڈیپ پاکٹس اسرائیل. لیکن اب ہم یہ چیزیں ہائیسٹ لیول پہ امریکن گورنمنٹ سے بھی اور آپ کے کانگریس سے بھی سن رہے ہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ اور مارکو روبیو وزیر خارجہ وہ ایک پیج پر ہیں اور جے ڈی وینس جو ہے تھوڑا سا رہے ہیں کے بعد اگر کوئی سکسیسر کی بات ہوتی ہے تو جے ڈی وینس کی ہوتی ہے, شاید مارکو روبیو بھی اس ریس میں ہے. ہاؤ از دیٹ پلئنگ آؤٹ ان واشنگٹن؟ دیکھیں صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ ایک پیج پہ ہیں کسی کے ساتھ, اور جس بات سے یہاں دونوں طرف کے یعنی لیفٹ اور رائٹ کے دونوں جو لوگ ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ کل ان کی کیا بارے میں یہ کہنا کہ پرو اسرائیل ہیں یا وہ نہیں ہیں یہ ذرا مشکل ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ جیسے وزیر دفاع ہیں ایکسٹ وہ کو بلانگ کرتے ہیں جو کہ بہت مڈل ایسٹ کے بارے میں خاص ویوز رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لیکن اسرائیل کا جو رویہ رہا ہے غزہ میں اس کا ہر ذہن پہ امپیکٹ پڑا ہے اور اس کے اثرات آپ کو ہر طرف نظر آ رہے ہیں. یعنی سب سے زیادہ اثر پڑا ہے صرف ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کی بات نہیں ہے. ڈیموکریٹس میں اکثریت ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ یہ درست ہے, اور ریپبلکن میں نہیں ہے اکثریت, یہ بھی درست ہے. لیکن انڈیپینڈنٹس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہے, اور اس سے سب ڈرتے ہیں اس لیے کہ وہ جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی فیصلہ کن ووٹ ہوتا, کیونکہ ورنہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے ووٹ تو پہلے سے تعین شدہ ہوتے ہیں کدھر جائیں گے, اور انڈیپینڈنٹس کا ووٹ فیصلہ کرتا ہے کہ الیکشن کون جیتے گا. بالکل, بہت بہت شکریہ انور اقبال. انفیکٹ یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کی جو شکست ہوئی ہے ابھی پچھلے صدارتی انتخابات میں, تو اس کے بعد ان کا ایک انٹرنل پوسٹ مارٹم ہوتا ہے نا کہ یار ہم کیوں ہارے, کیسے ہارے, تو وہ اس کے کچھ حصے لیک ہوئے تھے. تو ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالنا تھا, کمالا ہارس ویسے تو چیکس آل دا باکسز نا, پروگریسو ہے, یہ ہے, وہ غزہ کا ایشو تھا کہ یار اگر آپ نسل کشی کے بارے میں کچھ نہیں کہو گے تو آپ میرے اسٹوڈنٹ لونز کے بارے میں کیا بات کرو گے. اور پھر وہ جو اسٹوڈنٹ کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ کوئی نہیں پسند کرتا. تو یہ ہے. اور ایک بات اس سے سامنے یہ آتی ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پبلک اوپینین کا کیا فرق پڑتا ہے اور طاقت لوگ ہیں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس سچویشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ٹھیک ہے جو اتنا ماس مرڈر ہوا ہے, جو نیکسٹ لیول پہ جو غزہ میں ہوا ہے, جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے, وہاں پہ ینگ لوگوں کا پبلک اوپینین جو ہے وہ فورس کر رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اب آپ تھوڑا سا کورس کریکشن کریں. یہ ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں, برطانیہ میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم جو کبھی کبھی بہت
फेंक देते हैं उठा के, पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करता, लेकिन टाइम लगता है उसमें, साल लगते हैं, लेकिन आई थिंक उसका फिर हम ये इम्पैक्ट देख रहे हैं अब के पॉलिटिशियंस को जो है ना थोड़ा सा ट्वीकिंग करनी पड़ रही है। नहीं बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हम ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम थक हार के ये बात करते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर यही सोचा जाता है कि यार पब्लिक हो तो तुम्हारा ओपिनियन होना ही नहीं। या हमारे टाइम टेबल के हिसाब से पब्लिक ओपिनियन चूंकि पलटती नहीं है तो हम कहते हैं नहीं यार पब्लिक कुछ नहीं है। हाँ यार 3 दिन गुजर गए, हाँ। कैसे वक्फा ले लो भाई।